اور اس کلام کا بہت بڑا شعر سن لیں، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، اچھل اچھل کے میں پانی پلاتا اصغر کو، اچھل اچھل کے میں پانی پلاتا اصغر کو، مجھے فرات کا دریا بنا دیا ہوتا، مجھے فرات کا دریا بنا دیا ہوتا۔ بڑے اچھے انداز سے بھائی سے نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے چند لمحات کی تقریر لے کر کے مائک پر تشریف لا رہے ہیں خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت مولانا قاری شاکر جامی صاحب قبلہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں، اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ جی، فیضان مجیدی، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے لکھتے ہیں، یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، سبحان اللہ، بہت اچھا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات، میں ان تمام تر اشخاص کو محبت کے ساتھ میں سلامتی پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ کئی روز پہلے سے ہمارے قاری شمساد صاحب قبلہ، قاری جمیل صاحب، قاری محمد عمران صاحب، قاری رحمت علی مولانا قاسم صاحب قبلہ، حافظ جاوید، حافظ سالم، یہ تمام تر ممبر رسول پر جتنے میرے دوست و احباب مجھ سے بڑے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ میں اس جلسے کو سجایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار ان تمام کی کاوشوں کو مولا اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ اور علامہ حنیف صاحب قبلہ جو آج الحمدللہ رب العالمین چودرپور کی سرزمین پر لیٹے ہوئے ہیں، حضرات محترم، میں ایک شعر کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں الحمدللہ جن کی زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور قبر کے اندر جانے کے بعد میں بھی حضرات یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، مولا مانگنے والوں کو ملتا ہے طلب سے زیادہ، مانگنے والوں کو ملتا ہے طلب سے زیادہ، یا نبی آپ کا دربار بڑا اچھا ہے، اور کہا تھا کہ رب کے محبوب کا کردار بڑا اچھا ہے، ان کا ہر لہجہ گفتار بڑا اچھا ہے، مانگنے والوں کو ملتا ہے طلب سے زیادہ، یا نبی آپ کا دربار بڑا اچھا ہے۔ اے لوگوں، بتانا چاہتا ہوں، آج ہم اور آپ مانگتے ہیں تو دنیاوی آسائشیں مانگتے ہیں، آج ہم اور آپ مانگتے ہیں تو دنیا کے اندر عیش و عشرت مانگتے ہیں، مگر قربان جاؤ علامہ حنیف جیسی شخصیت کے کردار پر اللہ کی بارگاہ میں اگر مانگا ہے تو حضرات محترم اپنے دامن کو ہٹایا، اگر مانگا ہے تو ہمیشہ سچائی مانگی ہے، اگر مانگا ہے تو ہمیشہ کردار مانگا ہے، اگر مانگا ہے تو ہمیشہ اخلاق مانگا ہے، اور قسم پروردگار کی آج لوگ مرنے پر افسوس کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے، حضرات محترم اگر کوئی مرتا ہے اس کی نماز جنازہ میں بھی جاتے ہیں، اس کے گھر بھی جایا کرتے ہیں، تدفین کا انتظام بھی کیا کرتے ہیں، مگر حضرات محترم قربان جاؤ، موت ہو تو ان اللہ والوں کی جیسی ہوا کرے، موت ہو تو ان اللہ والوں کی طرح ہوا کرے۔ حضرات محترم کسی لچے کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے، کسی لفنگے کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے، کسی سود خور کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے، کسی بدکار کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے، کسی مکار کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ موت پر افسوس ہوا کرتا ہے تو قسم پروردگار کی اچھے اخلاق والے کی موت پر افسوس ہوتا ہے، اچھے کردار والے کی موت پر افسوس ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان شاہ جی، فیضان مجیدی،
فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موت تو بہت ہوا کرتی ہے، مگر حضرات محترم راستے پر سے ہم اور آپ گزرے، پتہ لگا کہ روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنی گاڑی روک کر کے دیکھا تک نہیں۔ دنیا کے اندر نہ جانے کتنی موتیں واقع ہوا کرتی ہیں۔ ابھی کورونا کے حال چلے ہیں، پیچھے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے مر گئے جن کی نہ تو نماز جنازہ نہ جن کو کوئی دیکھنے کے لیے آیا، مگر حضرات محترم قربان جاؤ ان کی موت پر۔ حضرات محترم مرنے والا اگر دنیا کے اندر بہتر چیزیں چھوڑ کر کے گیا ہے تو بعد مرنے کے بھی اسے ثواب ملا کرتا ہے، بعد مرنے کے بھی حضرات محترم اسے جو ہے اس کا اجر ملا کرتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اگر مرنے والا دنیا کے اندر تین چیزیں چھوڑ کر کے گیا ہے، کتنی چیزیں بولیں آپ حضرات، کتنی؟ تین چیزیں اگر چھوڑ کر کے گیا ہے مرنے والا تو بعد مرنے کے بھی اسے جو ہے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، مرنے والا اگر حضرات محترم اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو بعد مرنے کے بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے جیتے جی حضرات محترم اپنی زندگی کے اندر اگر کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا تو جب تک وہ کنواں رہتا ہے تب تک اللہ اسے ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ اگر بعد مرنے کے کوئی مرنے والا حضرات محترم اگر بہتر اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے تو حضرات محترم جب تک اولاد اس کی زندہ رہتی ہے اور اس کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتی رہتی ہے تب تک اللہ اسے ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ نمبر تین، علم نافع۔ کیا؟ علم نافع، یعنی کہ وہ علم جو نفع پہنچائے۔ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نفع پہنچانے سے مراد یہ ہے، علامہ حنیف صاحب قبلہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرات محترم چودر پور کی دھرتی پر دیکھو گے، چودر پور کی سرزمین پر دیکھو گے تو بے شمار شاگرد آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرات محترم ملک فتح پور کی سرزمین پر آپ دیکھو گے تو بے شمار شاگرد نظر آئیں گے۔ سرزمین نغلیہ کی سرزمین پر آپ دیکھو گے تو بے شمار شاگرد نظر آئیں گے۔ اور اللہ کی قسم مجھ گنہگار کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جدھر سے گزرتے تھے علم بانٹتے چلے جاتے تھے، جی علم بانٹتے نظر آتے تھے۔ جی اچھے کردار کی یہ مثال ہے، اچھے اخلاق کی یہ مثال ہے۔ حضرات محترم جس سرزمین سے گزرے ہیں اس کو سرسبز و شاداب کر دیا ہے، یہ علامہ حنیف صاحب کی شان ہے۔ حضرات محترم ایک جنازہ میں آپ حضرات کو بتا دوں، بس 2-3 منٹ کی بات سماعت کر لیں۔ سرزمین حضرات محترم مدینے میں اٹھا تھا، جب اس جنازے کو لے کر کے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نکلے ہیں۔ حضرات محترم جنازہ اٹھانے والے کون ہیں؟ جنازہ کس کا اٹھ رہا ہے؟ میں آپ حضرات کو ایک عالم دین کی بات بتاتا ہوں، وہ عالم دین جو میرے نبی کے اخلاص کے ذریعے علم حاصل کرتا تھا، میرے نبی کے کردار کے ذریعے علم حاصل کرتا تھا، وہ عالم دین جو میرے نبی کی سنتوں کی بنیاد پر علم حاصل کرتا تھا۔ دیکھیں تو صحیح آپ حضرات، اٹھنے والا جنازہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کا جنازہ اٹھا ہے۔ حضرت مولا علی کاندھے پر لے کر کے چل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کاندھے پر لے کر کے چل رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ حضرات جنازہ گزرتا چلا گیا، مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کسی عاشق کا جنازہ نظر آتا ہے، دیکھنے والوں نے کہا کسی مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ نظر آتا ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر کے جنازے کو جب لے کر کے مدینے کی گلیوں سے گزرا گیا تو حضرات محترم حضرت علی فرماتے ہیں جیسے ہی ایک مکان کے دروازے کے قریب سے ہم جنازے کو لے کر کے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی رکے، جنازے کو رکھا، پہنچ گئے اس عورت کے گھر، عرض کرتے بہن یہ بتا رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس عورت نے کہا تھا اے مولا علی میں آپ کو جانتی بھی ہوں، پہچانتی بھی ہوں، مانتی بھی ہوں، اے مولا علی میں رونے کی وجہ یہ ہے، رونے کا سبب یہ ہے کہ جس کا جنازہ اٹھا کر کے لے کر کے آج تم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہو، ایک دن ایسا تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو میرے شوہر کے انتقال کے بعد جب میرے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا، پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا، کپڑے نہیں ہوتے تھے، آسائشیں نہیں ہوتی تھی تو یہی ابو بکر میرے گھر پر آیا تھا، میرے دامن کو پکڑ کر کے کہا تھا اے بہن پریشان مت ہونا، اے بہن پریشان مت ہونا، اے بہن پریشان مت ہونا، جب تک ابو بکر زندہ ہے تب تک تیرا اور تیرے بچوں کا خرچ کا ذمہ ابو بکر کے ذمہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک، یا رسول اللہ۔
زندہ باد زندہ باد اللہ زندہ باد۔ یا رسول اللہ، بہت اچھا۔ ابو بکر، یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب میرا شوہر مرا تھا جی۔ کپڑوں کا انتظام، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام اس ابو بکر نے کہا تھا۔ اے بہن، جب تک ابو بکر کی زندگی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رکھی ہے تب تک بہن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت مولا علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آنسو آنے کے بعد میں کہا تھا بہن یہ مرنے والا ابو بکر ہے، دنیا سے گیا ہے تو تیرا پہلے انتظام کر کے گیا، ہاں کیا بات ہے، واہ واہ کر واہ۔ کے گیا ہے۔ اس ابو بکر نے ذمہ داری مجھے دے دی ہے۔ پہلے تو علی ابو بکر تھا، اللہ نے جب تک زندگی دی، جب تک کھانے پینے کا انتظام اس کے ذمے، مگر ابو بکر نے مجھ سے وصیت کی ہے علی اللہ نے جب تک تجھے زندگی دی ہے، اب پہلے میں کرتا تھا اس کے انتظام، اب تو اس کا انتظام کرے گا۔ یہ ہے اللہ والوں کا کردار، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں کا کردار۔ علامہ حنیف صاحب قبلہ مدد اللہ العلی اپنی قبر مبارک کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آج ہزاروں شاگرد حضرات محترم متمنی ہیں، تمنا لے کر کے بیٹھے ہیں کاش علامہ حنیف صاحب قبلہ کی زندگی اللہ ایک برس اور بڑھا دیتا تو ہو سکتا ہے ان سے ہم بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیتے، ہم بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیتے۔ حضرات محترم یہ تمام تر علماء کرام بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جس طریقے سے آج جلسہ سجایا جا رہا ہے آنے والے ہر سال میں بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ مولانا حنیف صاحب قبلہ کے تمام تر شاگرد اسی طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، انشاءاللہ 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 ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب تو بول دیں آپ حضرات، میرے خاندان کے لوگ وعدہ کر رہے ہیں، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اے لوگوں، اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی میں ملا دیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں اسی سے اٹھائیں گے۔ تو اچھا کردار لے کر کے جاؤ، اچھا عمل لے کر کے جاؤ۔ حضرات محترم ایک شاعر نے کہا تھا ہم بھی کیا خوب ہے جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کا نقشے کفے پاں بھول گئے، اور منزل پانا تو ٹھہری ہے بہت دور کی بات، اس قدر بھٹکے کہ اپنا ہی پتہ بھول گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔